السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا صدقہ ہماری زندگی کی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں بلکہ ہماری قسمت بدلنے والا عمل ہے۔ آج ہم سنیں گے صدقے کی ایک ایسی سچی کہانی جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور یقین دلائے گی کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ نمبر 1، صدقہ اور 700 دانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کتے کو پانی پلانے والی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کے اس عمل کو پسند کیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال سے نہیں بلکہ چھوٹی سی رحم دلی کی چیز سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3، قبر کو روشن کرنے والا صدقہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کا عمل رک جاتا ہے مگر 3 چیزیں قیامت تک اس کا ثواب لکھتی رہے گی۔ نمبر 1، علم نافع، نفع دینے والا علم۔ نمبر 2، نیک اولاد کی دعا۔ نمبر 3، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو لگاتار چلتا رہے جیسے کنواں، مسجد، کتاب۔ نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں۔ مدینہ شریف میں ایک مشہور کنواں تھا، بئر رومہ۔ یہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا اور مسلمانوں کو مہنگے داموں میں پانی ملتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقے میں دے دیا۔ آج بھی اس کنویں کا ثواب انہیں پہنچ رہا ہے۔ نمبر 5، 3 غار والے لوگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے اور غار کا دروازہ بڑے پتھر سے بند ہو گیا۔ انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا۔ ایک نے اپنی ماں باپ کی خدمت، دوسرے نے اپنی عزت بچانا اور تیسرے نے مزدور کو اس کا حق دینے اور اس کا مال صدقہ کر دینے کا ذکر کیا۔ اللہ نے ان کی سچائی کی وجہ سے غار کا پتھر ہٹا دیا اور وہ بچ نکلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ انسان کو مشکل وقت میں نجات دلاتا ہے۔ نمبر 6، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مال صدقہ کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دی تو صحابہ اپنے اپنے مال لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لا کر دیا جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا۔ یہ صدقے کی سب سے اونچی مثال ہے۔ نمبر 7، غریب صحابی کی کھجور۔ ایک صحابی بہت غریب تھے، ان کے پاس صرف ایک مٹھی کھجور تھی۔ انہوں نے اسے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کچھ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اسی صدقے کو بڑھاتا ہے چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، صدقہ اور موت سے حفاظت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک تاجر روز صبح سفر سے پہلے صدقہ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے جلد بازی میں صدقہ نہیں دیا۔ راستے میں اس کا اونٹ اچانک بے قابو ہو کر گر پڑا اور وہ موت کے قریب تھا۔ پھر اسے یاد آیا اور وہیں کسی مزدور کو صدقہ کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اسے موت سے بچا لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ صدقہ آفت اور موت کی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ نمبر 9، بھوکے مہمان کو کھانا کھلانا۔ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہوں۔ ایک صحابی نے اپنے گھر کے چراغ بجھا کر مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کی تعریف قرآن میں کر دی۔
نمبر 10، صدقہ اور آفت سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، چاہے ایک روٹی دینا ہو، ایک مسکان بانٹنا ہو، جانور کو کھانا دینا ہو یا کنواں کھودنا، سب اللہ کے یہاں قیمت رکھتے ہیں۔